اگلا سوال ایک آ گیا، یہ بھی ہم بتا دیں ان کو۔ نیازی صاحب بھی پوچھتے ہیں کہ نماز تراویح کی تشریح چاہیے تعداد، نہ تراویح دنیا میں رسول پاک نے پڑھی نہ پڑھائی، بس سیدھی بات ہے۔ لفظ تراویح بھی خود ایجاد کرتا ہے، نبی پاک نے قیام اللیل کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کرنا چاہیے، اور بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رمضان اور غیر رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، تہجد ہی ہوتی تھی اس کو آپ تہجد، قیام اللیل، تراویح، قیام رمضان اور وتر، یہ ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں، ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں۔ تہجد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہجود کرے، ہجود سے نکلا کہ اپنی نیند توڑ کے اللہ کے لیے اٹھے، بڑی اللہ کو اس لیے پسند ہے وہ تہجد جو نیند توڑ کے بندہ پڑھتا ہے۔ رمضان شریف میں کوشش کر کے سو جایا کریں، تہجد اٹھا کریں اس کے لیے باقاعدہ۔ تو یہ پہلے وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل آپ نے ابھی عشاء پڑھی، آپ کو پتہ بھی میں اٹھ نہیں سکتا، تو آپ نے عشاء عشاء کے ساتھ ہی اپنی تہجد کی دو نفل اور ایک وتر پڑھ لیں۔ اس کو آدھی رات کے وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کو صبح فجر سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی تہجد کو انہوں نے لگ پڑھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا چلو تم تہجد کی جماعت کرا لیا کرو۔ تہجد کی جماعت کا نام انہوں نے تراویح بنا لیا ہے، خود ہی اپنے سے، نہ یہ نبی پاک نے بولا ہے لفظ، نہ صحابہ کرام نے بولا ہے، یہ بعد میں لفظ تراویح چلا ہے کہ جس میں یہ تھا کہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ باقی تعداد کا آپ کیا پوچھتے ہیں، جب لوگوں نے شروع کی تو 60 تک چلے گئے، 60 تک چلے گئے، کوئی 34، کوئی 40، کوئی 48، بس ہٹے نہیں بندے، ٹھیک ہے نا۔ 8 سے بات چلی دور تک گئی ہے، یہ بالکل۔ باقی دو باتیں اس کے اندر سمجھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے میرے خلیل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، دیکھیں لفظ خلیل بولا حضور کے لیے، خلت دل کے اندر خلیل ہوتا ہے، دل کے اندر، تو میرے خلیل نے مجھے یہ حکم دیا کہ رات کو میں وتر پڑھ کے سویا کروں، ادھر حضور نے یہ حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، وہ حضور پاک کو سنایا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو تہجد کے وقت اٹھا کرتا، ادھر حضور نے یہ فرمایا۔ تو جس آدمی کو آپ علیہ السلام نے دیکھا بھی یہ آدمی نہیں اٹھ سکتا صبح کے وقت میں، تو اس کو تو آپ نے فرما دیا ابو ہریرہ کو کہ تم عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیا کرو، اس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو صبح کے وقت، اور فرمایا فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو صبح کے وقت پہلے اٹھا کرتا تھا اب اٹھتا ہی نہیں۔ اور بھائی جان تہجد کی فکر کیا کریں، 40 سے اوپر عمر ہو جائے تو ویسے ہی ختم ہو جاتی کہانی، پھر تو تہجد چھوڑنی نہیں چاہیے، یہ تو ایسے ہی آوارہ عمر ہے۔ اس کے بعد تو چلو ٹھیک ہے جوانی کی عمر لڑکے نہیں پڑھتے، لیکن در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، لڑکوں کو چاہیے بچپن سے تہجد، بلکہ چھوٹے بچوں کو تہجد مولانا مودودی کے والد ہوں یا اور بھی میں نے پڑھے ہیں، بچپن سے ہی نا 7-8 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو تہجد پہ لگا لیا، پھر ساری زندگی ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی، باپ پڑھتے نہیں، بیٹوں نے کہاں خاک پڑھنی۔ اس لیے یہ بات تہجد اور تراویح کی بھی میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی۔ باقی اس تراویح کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اس کو قرطبی کے اندر لکھا ہے، امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر بھی قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں پڑھ کے نا یہ ختم کر دے، ٹھیک ہے، 8 یا 20 جتنی بھی پڑھنی ہے۔ اور میں نے مولانا شرف علی تھانوی کا بھی اس جمعے پچھلے پڑھ کر سنایا بھی، انہوں نے بھی کہا کہ علم تری کیف سے شروع کر لے، آخر تک جاتے تک سب ختم ہو جائیں گی، 15-20 چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر اس کو ختم کر لے، ایسے بھی کی جا سکتی۔ قرآن مجید اس کے اندر ختم کرنے کا کہاں سے آ گیا؟ اب قرآن مجید، پھر اس کی تفسیر، پھر اس کی آگے سے آگے چیزیں، یہ کوئی فائدہ نہیں بھائی جان، یہ تو آگے سے آگے آپ اگلے بندوں کو تہجد سے بھی بھائی آپ عادت ڈال لیں، 30 دنوں میں عادت ڈلی ہوگی، ساری وہ پوری اپنا سال ہی اپنا تہجد پڑھتے رہیں گے، تو اس لیے تہجد کے بارے میں بھی آپ۔ اگلا سوال ایک آ گیا، یہ سوال چلو ہمارے دوست پہلی دفعہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ یہ بھی ہم بتا دیں ان کو۔ نیازی صاحب بھی پوچھتے ہیں کہ نماز تراویح کی تشریح چاہیے تعداد، نہ تراویح دنیا میں رسول پاک نے پڑھی نہ پڑھائی، بس سیدھی بات ہے۔ لفظ تراویح بھی خود ایجاد کرتا ہے، نبی پاک نے قیام اللیل کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کرنا چاہیے، اور بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رمضان اور غیر رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے، تہجد ہی ہوتی تھی اس کو آپ تہجد، قیام اللیل، تراویح، قیام رمضان اور وتر، یہ ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں، ایک ہی نماز کے کئی نام ہیں۔ تہجد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہجود کرے، ہجود سے نکلا کہ اپنی نیند توڑ کے اللہ کے لیے اٹھے،
بڑی اللہ کو اس لیے پسند ہے وہ تہجد جو نیند توڑ کے بندہ پڑھتا ہے۔ رمضان شریف میں کوشش کر کے سو جایا کریں، تہجد اٹھا کریں اس کے لیے باقاعدہ۔ تو یہ پہلے وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل آپ نے ابھی عشاء پڑھی، آپ کو پتہ بھی میں اٹھ نہیں سکتا، تو آپ نے عشاء عشاء کے ساتھ ہی اپنی تہجد کی دو نفل اور ایک وتر پڑھ لیں۔ اس کو آدھی رات کے وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کو صبح فجر سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اس کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی تہجد کو انہوں نے لگ پڑھتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا چلو تم تہجد کی جماعت کرا لیا کرو۔ تہجد کی جماعت کا نام انہوں نے تراویح بنا لیا ہے، خود ہی اپنے سے، نہ یہ نبی پاک نے بولا ہے لفظ، نہ صحابہ کرام نے بولا ہے، یہ بعد میں لفظ تراویح چلا ہے، کہ جس میں یہ تھا کہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ باقی تعداد کا آپ کیا پوچھتے ہیں، جب لوگوں نے شروع کی تو 60 تک چلے گئے، 60 تک چلے گئے، کوئی 34، کوئی 40، کوئی 48، بس ہٹے نہیں بندے، ٹھیک ہے نا۔ 8 سے بات چلی دور تک گئی ہے، یہ بالکل۔ باقی دو باتیں اس کے اندر سمجھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے میرے خلیل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، دیکھیں لفظ خلیل بولا حضور کے لیے، خلت دل کے اندر خلیل ہوتا ہے، دل کے اندر، تو میرے خلیل نے مجھے یہ حکم دیا کہ رات کو میں وتر پڑھ کے سویا کروں، ادھر حضور نے یہ حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، وہ حضور پاک کو سنایا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو تہجد کے وقت اٹھا کرتا، ادھر حضور نے یہ فرمایا۔ تو جس آدمی کو آپ علیہ السلام نے دیکھا بھی یہ آدمی نہیں اٹھ سکتا صبح کے وقت میں، تو اس کو تو آپ نے فرما دیا ابو ہریرہ کو کہ تم عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیا کرو، اس کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو صبح کے وقت، اور فرمایا فلاں آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو صبح کے وقت پہلے اٹھا کرتا تھا اب اٹھتا ہی نہیں۔ اور بھائی جان تہجد کی فکر کیا کریں، 40 سے اوپر عمر ہو جائے تو ویسے ہی ختم ہو جاتی کہانی، پھر تو تہجد چھوڑنی نہیں چاہیے، یہ تو ایسے ہی آوارہ عمر ہے۔ اس کے بعد تو چلو ٹھیک ہے جوانی کی عمر لڑکے نہیں پڑھتے، لیکن در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، لڑکوں کو چاہیے بچپن سے تہجد، بلکہ چھوٹے بچوں کو تہجد، مولانا مودودی کے والد ہوں یا اور بھی میں نے پڑھے ہیں، بچپن سے ہی نا 7-8 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو تہجد پہ لگا لیا، پھر ساری زندگی ان کی تہجد قضا نہیں ہوئی، باپ پڑھتے نہیں، بیٹوں نے کہاں خاک پڑھنی۔ اس لیے یہ بات تہجد اور تراویح کی بھی میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی۔ باقی اس تراویح کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اس کو قرطبی کے اندر لکھا ہے، امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر بھی قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں پڑھ کے نا یہ ختم کر دے، ٹھیک ہے، 8 یا 20 جتنی بھی پڑھنی ہے۔ اور میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی اس جمعے پچھلے پڑھ کر سنایا بھی، انہوں نے بھی کہا کہ علم تری کیف سے شروع کر لے، آخر تک جاتے جاتے تک سب ختم ہو جائیں گی، 15-20 چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر اس کو ختم کر لے، ایسے بھی کی جا سکتی۔ قرآن مجید اس کے اندر ختم کرنے کا کہاں سے آ گیا؟ اب قرآن مجید، پھر اس کی تفسیر، پھر اس کی آگے سے آگے چیزیں، یہ کوئی فائدہ نہیں بھائی جان، یہ تو آگے سے آگے آپ اگلے بندوں کو تہجد سے بھی بھائی آپ عادت ڈال لیں، 30 دنوں میں عادت ڈلی ہوگی، ساری وہ پوری اپنا سال ہی اپنا تہجد پڑھتے رہیں گے، تو اس لیے تہجد کے بارے میں بھی